بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیبیا کے سابق حکمران معمر القذافی کی کتاب گرین بک سے اقتباس۔ حصہ دوم۔ تیسرے عالمی نظریے کی معاشی بنیاد۔ تاریخی عمل میں بعض ایسے امور وقوع پذیر ہوئے ہیں جو کام اور اس کی اجرت کے مسئلے کو حل کرنے میں معاون بنے ہیں، مثلاً آجر اور مزدور کے درمیان تعلق، پیداکار اور مالک کے درمیان تعلق وغیرہ۔ ان امور میں مقررہ اوقات کار کا تعین اور اوور ٹائم کی اجرت کا تعین اور مختلف قسم کی چھٹیاں، کم از کم اجرت کا تعین، منافع اور انتظام میں شراکت شامل ہیں۔ علاوہ ازیں یک طرفہ طور پر یہ برطرفی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اور سوشل سیکیورٹی کی ضمانت دی گئی ہے، جس کے ساتھ سٹرائک کرنے کا حق اور بعض دوسرے حقوق جو بین الاقوامی طور پر جدید لیبر لا میں دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ملکیتی قوانین کے میدان میں بھی جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں وہ بھی کم اہم نہیں ہیں، جس میں آمدنی کے وسائل کو محدود رکھنے کا نظام یا نجی ملکیت کو غیر قانونی قرار دینے اور اسے سرکار کی تحویل میں دیے جانے کے طریقے وغیرہ شامل ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود معاشی مسئلہ جوں کا توں موجود ہے، اس میں کوئی بنیادی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اتنا ضرور ہوا ہے کہ جو مذکورہ بالا قسم کی تبدیلیاں اور حقوق وغیرہ، اس سے مسئلہ کی سنگینی کم ہو گئی ہے اور محنت کشوں کو کچھ فوائد ضرور ملے ہیں، تاہم یہ معاشی مسئلہ جامع طور پر حل نہیں ہو سکا۔ یہ تمام کوششیں ملکیت کے مسئلہ پر ہی مرکوز رہی ہیں۔ اس سے پیداکاروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا، ملکیت ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف تبدیل کر دی گئی، مگر اجرتی مزدور بدستور اجرتی مزدور ہی رہے۔ مزدوروں کی اجرتوں میں اضافے کی کوششیں اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ ملکیت کے تبادلے کی کوششیں۔ مزدوروں کو صرف اتنا ہی فائدہ حاصل ہوا کہ ان کی اجرتوں کے مسئلے کو قانون کے ذریعے تحفظ مل گیا اور انہیں ٹریڈ یونینوں کی بنیاد پر سودے کاری کا حق حاصل ہو گیا۔ صنعتی انقلاب آنے کے بعد مزدوروں کو جو سخت حالات زندگی کا سامنا تھا، ان میں ان تحریکوں کی بنا پر ان حالات میں بہتری پیدا ہوتی رہی اور ان کو وہ حقوق حاصل ہو گئے جن سے وہ محروم ہو گئے تھے، مگر بنیادی مسئلہ جوں کا توں رہا۔ یہ اجرتوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش مسئلہ کا حل ہرگز نہ تھا۔ یہ ایک مصنوعی سی کوشش ہے جس کا مقصد اصلاح ہے اور یہ مزدوروں کا حق تسلیم کرنے کے بجائے خیرات سے زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مزدوروں کو اجرت کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ پیدا کرتے ہیں، وہ کوئی شے تیار کرتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو انہیں اس کام پر لگاتے ہیں۔ اس طرح وہ جو شے پیدا کرتے ہیں اسے استعمال نہیں کرتے بلکہ اجرت کے بدلے میں مالک کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ صحیح اصول یہ ہے وہ جو پیدا کرتا ہے وہی استعمال کرتا ہے۔ اجرتی مزدور ایک طرح کے غلام ہیں، ان کی اجرتیں خواہ کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہوں، وہ مالک کے لیے غلام ہی رہتا ہے، اگرچہ اسی مالک کے لیے اس کی یہ غلامی عارضی ہے، کیونکہ اس کی یہ غلامی کا وقت اس وقت تک ہے جب تک وہ مالک کے لیے کام کرتا ہے، خواہ اس کا وہ مالک کوئی فرد ہے یا ریاست ہے۔ ورکر عامل کا تعلق کسی فرد یا ادارے کے ساتھ وہی رہتا ہے، وہ اجرتی مزدور ہی ہے، ملکیت کی شکلیں خواہ کچھ بھی ہوں۔ پبلک سیکٹر کے ادارے سے اسی طریقہ کار کے مطابق اجرت دیتے ہیں جس طرح سے پرائیویٹ کمپنیاں مزدور کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ دونوں شکلوں میں مزدور ہی رہتا ہے۔ یہ دلیل کہ سرکاری ملکیت میں ساری آمدنی پوری قوم کو جاتی ہے جس میں مزدور بھی شامل ہوتے ہیں، اس کے برعکس پرائیویٹ اداروں میں آمدنی کمپنی کے مالکوں کو جاتی ہے۔ ایسا اس صورت میں ہے کہ اگر ہم پوری قوم کے مفادات کو مد نظر رکھیں اور اس میں محض ورکروں کے مفادات کو خاص طور پر یہ سامنے نہ رکھیں، اور بشرطے کہ وہ سیاسی اختیار جس کا تمام وسائل پر اجارہ ہے
وہ غلام عوام کی سیاسی طاقت ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اختیار میں تمام عوام شریک ہوں، وہ کسی خاص طبقے، خاص پارٹی، خاص فرقے، خاندان، قبیلے یا فرد واحد کا اختیار نہ ہو۔ اہم مزدور اجرت منافع میں حصہ اور دوسرے فوائد براہ راست طور پر حاصل کرتے ہیں۔ ان کی شکل دونوں صورتوں میں ایک سی ہے، خواہ وہ پرائیویٹ اداروں سے حاصل کر لیں یا سرکاری اداروں سے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں پبلک اور پرائیویٹ اداروں میں مزدور کی حیثیت اجرتی کارکن کی سی رہتی ہے۔ اگرچہ مالک مختلف ہے، مزدور نے جو پیدا کیا اس پر اس کا حق ہے، یا سوسائٹی کا یا اجرت دینے والے کا۔ یہ مسئلہ ملکیت کی تبدیلی سے حل نہیں ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ملکیت میں تبدیلی کے باوجود پیداکار اجرتی مزدور ہی رہتے ہیں۔ اس مسئلہ کا آخری حل اجرتی نظام کا خاتمہ ہے اور انسان کو ان بندھنوں سے آزاد کرا کے فطری قانون کی طرف واپس جانا ہے۔ فطری قانون جس نے طبقات، حکومت اور انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے پہلے انسان اور انسان کے تعلق کی بنیاد رکھی تھی۔ فطری قوانین ہی انسانی رشتوں کا پیمانہ ہے اور وہی اس کا اصل سرچشمہ ہے۔ فطری قانون ہمیں فطری سوشلزم کی طرف لے جاتا ہے، جس کی بنیاد پیدائش دولت کے سارے عوامل کے درمیان مساوات پر ہے، جس میں سارے افراد برابر ہیں۔ پیدائش دولت اور صرف دولت میں برابری ہے۔ انسانی سماج کے اندر بدعنوانی اور خرابی کی بنیاد اسی وقت پیدا ہوئی جب قانون فطرت سے انحراف شروع ہوا۔ انسان نے انسان کا استحصال شروع کیا اور قدرت کی دی ہوئی نعمتوں پر غاصبانہ قبضہ شروع کیا اور اسے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ یہی استحصالی سماج کا آغاز تھا۔ اگر ہم زمانہ قدیم سے لے کر آج تک پیدائش دولت کے عوامل کا تجزیہ کریں تو اس کے لازمی اجزاء مندرجہ ذیل ہوں گے: خام مال، آلات پیدائش اور پیداکار۔ مساوات کا فطری اصول یہ بتاتا ہے کہ اس پیدائش میں ہر عامل کا حصہ ہے۔ اگر ان میں کوئی ایک عامل نکال لیا جائے تو پروڈکشن نہیں ہوگی۔ ہر عامل اس عمل پیدائش کا اہم کردار ہے، جس کے بغیر عمل پیدائش رک جائے گا۔ جب پیدائش دولت کے عمل میں ان سب عوامل کا رول بنیادی ہے تو یہ اپنے مرتبے میں بھی برابر ہیں۔ اس لیے جو پیدا ہوا، جو پیدا کیا گیا، اس پر سب کا حق بھی برابر ہے۔ ایک کے لیے دوسرے کا حق غصب کرنا اصول مساوات کے منافی ہے۔ یہ ایک کا دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ ہر عامل کا حصہ ہے۔ اس سے قطع نظر کہ عوامل کی تعداد کتنی ہے، اگر ہم کوئی ایسا عمل پیدائش پالیں جس میں صرف 2 عامل ہوں تو ہر ایک کا حصہ نصف ہوگا۔ اگر اس میں 3 عامل ہوں تو ہر ایک 1/3 کا حقدار ہوگا۔ یہ فطری قانون قدیم اور جدید دونوں صورتوں پر منطبق کریں تو مندرجہ ذیل صورت بنتی ہے۔ جب لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے تو پیداواری عمل میں 2 عامل تھے: خام مال اور پیداکار، یعنی آدمی بعد میں آلات پیدائش بھی شامل ہو گیا اور انسان نے اسے پیداواری عمل میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جانور کو آپ ایک آلے کے طور پر لیں جو کہ ایک انرجی یونٹ تھا۔ بعد میں اس میں مزید ترقی ہوئی اور جانور کی جگہ مشین نے لے لی۔ خام مال کی بھی مقدار اور شکل میں اضافہ ہوئے، جس میں سادہ اور سستے خام مال کی جگہ زیادہ قیمتی اور زیادہ پیچیدہ قسم کے خام مال نے لے لی۔ اس طرح ایک عام مزدور سے تکنیک کار اور انجینئر ہو گیا، اور پھر یوں ہوا کہ بہت سارے مزدوروں کی جگہ چند تکنیک کاروں نے لے لی۔ اگرچہ پیدائش دولت کے عوامل کے بنیادی مقصد اور وصف دونوں میں تبدیلی ہوئی، مگر ہر عامل کا بنیادی رول تو نہیں بدلا۔ مثلا لوہے کو لیں جو ایک پیدائش کا عامل ہے۔ زمانہ ماضی اور حال دونوں میں استعمال ہوتا آیا ہے۔ پہلے لوہار اس سے چاقو، کلہاڑی، نیزے بناتا تھا۔ اب وہی لوہا بہت بڑی بڑی بھٹیوں میں تکنیک کاروں کے ہاتھوں میں مشین، انجن اور بڑی بڑی موٹر گاڑیاں وغیرہ بنتی ہیں۔ اسی طرح جانور، مثلا گھوڑا، خچر، اونٹ اور دوسرے جانور جو پیداوار کے عوامل میں سے تھے،
ان کی جگہ اب کارخانوں نے اور بڑی بڑی مشینوں نے لے لی ہے۔ پیداوار کے وسائل جو پہلے قدیم طرز کے آلات ہوتے تھے، ان کی جگہ اب جدید قسم کے نازک آلات نے لے لی ہے۔ اس ترقی کے باوجود عوامل پیدائش کا بنیادی رول تو اپنی جگہ قائم ہے، اور ان کا یہ بنیادی استحصال فطری قانون کو اور بھی مضبوط بناتا ہے۔ لہٰذا مختلف زمانوں میں کی جانے والی تمام کوششوں کے بعد جو قانون فطرت کو نظر انداز کرتی تھیں، اقتصادی مسئلہ حل کرنے کے لیے قدرت کے قانون کی طرف مراجعت کے سوا چارہ نہیں۔ اقتصادی مسئلہ سے متعلق پرانے تاریخی نظریات میں اس مسئلہ کو یا تو ملکیت کے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی گئی یا اجرتوں کے تعین کے زاویے سے۔ انہوں نے اصل مسئلے یعنی پیدائش دولت کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح آج کل کی دنیا میں رائج نظام معیشت کی سب سے بڑی برائی اجرتی نظام ہے، جو ورکر کو اس کی پیدا کی ہوئی شے میں کسی قسم کے حق سے محروم کرتا ہے، خواہ یہ پیدائش سوسائٹی کے لیے کرے یا پرائیویٹ کمپنی کے لیے۔ صنعتی ادارہ خام مال، مشینوں اور مزدوروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیداوار مزدوروں کے مشینوں کو استعمال کر کے خام مال سے چیزیں بنانے کا نتیجہ ہے۔ اس طرح تیار شدہ مال ایک پیداواری عمل سے گزر کر بنتا ہے، جو خام مال فیکٹری اور مزدوروں کے بغیر ناممکن ہوتا۔ چنانچہ اگر ہم خام مال لے جائیں تو کارخانہ نہیں چل سکتا، اگر ہم کارخانہ بند کر دیں تو خام مال سے کچھ بھی تیار نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم پیداکار درمیان میں سے نکال لیں تو فیکٹری بند ہو جائے گی۔ اس پیداواری عمل میں تینوں عوامل برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تینوں کے بغیر پیداوار ناممکن ہے، اور ان میں سے کوئی ایک عامل بھی بنیادی عمل پورا نہیں کر سکتا۔ تینوں میں سے اگر دو بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی پیداواری عمل کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس معاملے میں قانون فطرت کا تقاضا ہے کہ تینوں عوامل کا حصہ برابر ہو۔ ہم اس فیکٹری کی پیداوار کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہر عامل کا تیسرا حصہ ہوگا۔ اس میں صرف ایک فیکٹری ہی اہم نہیں ہے، بلکہ اس کے صارفین بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ زرعی پیداوار میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر تو صرف زمین اور کسان دونوں کا مسئلہ ہے اور اس میں آلات پیدائش شامل نہیں ہیں، تو یہ ابتدائی قسم کی صنعتی عمل کے نمونے پر ہوگا، جس میں پیداوار کے 2 حصے کیے جائیں گے، کیونکہ عامل پیداوار 2 ہیں۔ لیکن اگر آلائے زراعت بھی شامل ہیں، مثلا ٹریکٹر وغیرہ، تو پیداوار کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک ایسا سوشلسٹ نظام قائم کیا گیا ہے جس میں قانون فطرت کے مطابق تمام عوامل پیداوار کا حصہ متعین ہے۔ پیداکار مزدور ہیں۔ ہم انہیں پیداکار اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ مزدور، آجر، محنت کار وغیرہ لاگو نہیں ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روایتی معنوں میں مزدور جسے کہا جاتا ہے، اس میں نوعیت کے اعتبار اور مقدار دونوں اعتبار سے تبدیلی آ رہی ہے۔ جوں جوں مشین اور سائنسی تکنیک میں ترقی ہو رہی ہے، محنت کش طبقے میں کمی آ رہی ہے۔ ایسے سخت اور محنت طلب کام جسے پہلے مزدوروں کی ایک بہت بڑی تعداد سر انجام دیا کرتی تھی، اب وہ ایک مشین کر دیتی ہے، اور مشین چلانے کے لیے بہت کم مزدور چاہیے۔ اس سے محنت کاروں میں کمی آتی جا رہی ہے، جبکہ جسمانی قوت کی جگہ تکنیکی قوت لیتی جا رہی ہے، جس سے محنت کار طبقے میں وصفی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک قوت جو کلی طور پر عمل پیدائش سے متعلق تھی، اب وہ عوامل پیدائش میں سے ہے۔ ان باتوں کے نتیجے کے طور پر اب مزدور ایک ان پڑھ، جاہل، محنت کش گروہ سے بدل کر آہستہ آہستہ تکنیک کاروں، انجینئروں اور سائنسدانوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً ٹریڈ یونینیں ختم ہوتی جائیں گی اور ان کی جگہ پیشہ ورانہ سنڈیکیٹ لے لیں گے۔ کیونکہ سائنسی ترقی پیچھے نہیں جا سکتی۔ سائنسی ترقی کے نتیجے میں جہالت ختم ہو جائے گی اور عام مزدور بھی آہستہ آہستہ ناپید ہوتا جائے گا۔ تاہم آنے والے زمانے میں بھی انسان کی حیثیت ایک اہم عامل پیداوار کے طور پر رہے گی۔
ضرورت وہ شخص آزاد نہیں جس کی ضروریات پر کسی دوسرے کا کنٹرول ہے، کیونکہ ضرورت ایک انسان کو دوسرے کا غلام بنا سکتی ہے۔ ضرورت ہی استحصال کی وجہ ہے۔ ضرورت انسان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس کے وجود کا حصہ ہے، اور انسان کی ضرورت پر غلبہ سے ہی تصادم جنم لیتا ہے۔ گھر کسی خاندان اور فرد کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آدمی آزاد کیسے کہلا سکتا ہے جو کسی دوسرے کے گھر میں رہتا ہے، خواہ وہ کرایہ ادا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو؟ مختلف ممالک نے جو ہاؤسنگ کا مسئلہ حل کرنے کی کوششیں کی ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوششیں انسان کے اس بنیادی مسئلہ کے حل کے لیے انقلابی اقدامات کی حیثیت نہیں رکھتی، اور انسان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ گھر ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ کوششیں کرائے میں کمی یا زیادتی یا ان کا ایک معیار متعین کرنے سے متعلق ہیں۔ سوشلسٹ سوسائٹی میں کسی کو کسی دوسرے شخص کی ضروریات پر کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی شخص کو اپنے گھر کے علاوہ دوسرا مکان بنانے کی اجازت نہیں ہے جس کا مقصد اسے کرائے پر دینا ہو، کیونکہ مکان دوسرے شخص کی بنیادی ضرورت کی نمائندگی کرتا ہے، اور اسے کرایہ پر دینے کے لیے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی دوسرے کی ضرورت پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے اور آزادی ضرورت کے اندر پوشیدہ ہے۔ آمدنی کسی شخص کی لازمی ضرورت ہے، اس طرح کسی شخص کی آمدنی کسی اور وسیلے کی اجرت یا خیرات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سوشلسٹ سوسائٹی میں اجرتی مزدور نہیں ہیں، صرف حصہ دار ہیں۔ آپ کی آمدنی پرائیویٹ ملکیت کی ایک شکل ہے۔ آپ اس کا اہتمام یا تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں یا عملے پیدائش میں حصے کے لیے، جہاں آپ اس کے عوامل میں سے ہیں۔ آپ کا حصہ کسی دوسرے کو اجرت دینے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی گاڑی آپ کی اور آپ کے خاندان کی ضرورت ہے، تو آپ کی گاڑی بھی دوسرے کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ سوشلسٹ سوسائٹی میں کوئی شخص یا کوئی ادارہ نجی گاڑیاں اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا کہ وہ اسے کرائے پر چلائے، کیونکہ یہ بھی دوسرے کی ضرورت پر کنٹرول کرنے کے مترادف ہے۔ زمین زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ہر کوئی اسے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس پر کام کر کے، اس میں کاشتکاری کر کے یا اسے چراگاہ بنا کر اس سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے، اور یہ پوری زندگی کے لیے ہے اور اس کے وارثوں کی زندگی کے لیے ہے کہ وہ اپنی محنت سے، کسی دوسرے کی محنت سے نہیں، کسی اجرت کے بغیر اس پر کام کر کے اپنی ضروریات پوری کر لے۔ اگر کسی کو اس زمین پر قبضے کی اجازت ہے تو صرف وہی لوگ اس میں حصہ دار ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ زمین تو مستقل ایک جگہ رہنے والی ہے، جبکہ اس کو استعمال کرنے والوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ اپنا پیشہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ نئی سوشلسٹ سوسائٹی قائم کرنے کا مقصد ایک ایسی سوسائٹی پیدا کرنا ہے جو خوش ہے کیونکہ وہ آزاد ہے۔ یہ انسان کی روحانی اور مادی ضروریات پوری کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کسی فرد کی ضروریات دوسروں کے کنٹرول اور غلبے سے آزاد ہوں۔ ان ضروریات کی تسکین دوسروں کو غلام بنائے بغیر کی جانی چاہیے۔ بصورت دیگر یہ سوشلسٹ سوسائٹی کے مقصد کی نفی کرے گی۔ نئے سماج میں انسان اپنی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے یا ایک مشترکہ ادارے کے لیے کام کرتا ہے جس کی پیداوار میں وہ حصہ دار ہے، یا وہ سرکاری خدمات سر انجام دیتا ہے جس کے بدلے میں سرکار اس کی مادی ضروریات پوری کرتی ہے۔ نئی سوشلسٹ سوسائٹی میں معاشی عمل پیداواری عمل ہوگا جس کا مقصد مادی ضروریات پوری کرنا ہے۔ یہ غیر پیداواری عمل نہیں ہے یا ایسا عمل جس کا مقصد منافع کمانا ہو اور اپنی ضروریات پوری کر کے باقی جمع کرنا ہو۔ نئے سوشلزم کے ضابطوں کے مطابق ایسا ناممکن ہوگا۔ انسان کے معاشی عمل کا جائز مقصد صرف اس کی ضروریات کی تکمیل ہے، کیونکہ دنیا کی دولت صرف اس کی ضروریات کی تکمیل ہے، کیونکہ دنیا کی دولت محدود ہے جس طرح کہ ہر ملک یا قوم کی دولت محدود ہے۔ اس لیے کسی فرد کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی ضروریات سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے اقتصادی عمل کرے، کیونکہ اس کی ضروریات سے جو زیادہ ہے وہ دوسروں کا حق ہے۔
وہ اپنی ضروریات میں سے بچت کرنے کا حق رکھتا ہے یا اپنی پیدا کی ہوئی چیز سے بچا سکتا ہے، مگر دوسروں کی محنت کے پھل میں سے نہیں، اور نہ ہی دوسروں کی ضروریات کی قیمت پر۔ کیونکہ اگر ہم معاشی عمل کو اپنی ضروریات کی تسکین کی حدود سے زیادہ پھیلنے کی اجازت دیں تو ایک آدمی اپنی ضروریات سے زیادہ صرف اسی صورت میں ہتھیائے گا جب وہ دوسروں کو اپنی ضروریات پوری کرنے سے روکے گا۔ ایک آدمی کی ضرورت سے زیادہ دولت دراصل کسی دوسرے کا حصہ ہے جو اس نے ہتھیا لیا ہے۔ ضروریات سے زیادہ حاصل کرنے کی اجازت دینا استحصال ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنی ضروریات سے زیادہ لے رہے ہیں اور یہ کمی پوری کرنے کے لیے دوسروں کا حق استعمال کرتے ہیں، یا اپنی ضروریات سے شخص کو اپنی ضروریات کی قیمت پر بچت کرنے یا اسے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اجرت پر کام کرنا غلامی کے علاوہ بغیر کسی رغبت کے کام کرنا ہے، کیونکہ پیدا کار اجرتی مزدور ہے، حصہ دار نہیں۔ جو شخص بھی اپنے لیے کام کر رہا ہے وہ خود کو پیداواری عمل کے لیے وقف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور اسی پر اس کا انحصار ہے۔ جو کوئی سوشلسٹ کارپوریشن کے لیے کام کرتا ہے وہ پیداوار کے لیے اس کی لگن کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اسی سے اپنی ضروریات کی تسکین کرتا ہے، لیکن جو کوئی بھی اجرت پر کام کرتا ہے اس کے لیے کام میں ترغیب نہیں ہے۔ اجرتی کام سے پیداوار میں ترقی اور اضافے کا مسئلہ حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کام میں مسلسل تنزلی ہوتی رہتی ہے کیونکہ اجرتی مزدوروں کے کندھوں پر اس کا بوجھ ہے۔ قوم کے لیے اجرتی کام اور نجی ادارے کے لیے اجرتی کام اور بغیر اجرت کے کام میں فرق کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ الف، ایک مزدور جو سوسائٹی کے لیے 10 سیب پیدا کرتا ہے، سوسائٹی اسے اس کے لیے ایک سیب دیتی ہے۔ ایک سیب اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بے، ایک مزدور جو سوسائٹی کے لیے 10 سیب پیدا کرتا ہے، سوسائٹی اسے ایک سیب دیتی ہے، لیکن یہ ایک سیب اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیم، ایک مزدور جو 10 سیب پیدا کرتا ہے کسی دوسرے آدمی کے لیے اور اسے ایک سیب کی قیمت سے کم اجرت ملتی ہے۔ ایک ورکر جو 10 سیب اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ، پہلی مثال میں وہ سیبوں کی پیداوار میں اس لیے اضافہ نہیں کرے گا کیونکہ اسے تو ایک ہی سیب ملے گا، اس لیے کہ اس کی ضروریات ایک سیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو ایسی سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر بے حس ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت میں پیداوار میں ہی اس کے لیے کوئی ترغیب نہیں ہے کیونکہ وہ سوسائٹی کے لیے پیدا کر رہا ہے جبکہ اس کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تاہم وہ کام کرنے پر مجبور ہے اگرچہ اسے اس کام سے کوئی رغبت نہیں، اور یہ تقریباً اس سوسائٹی کے ہر فرد کی صورتحال ہے۔ مثال نمبر 2 میں صورت یہ ہے کہ وہ مزدور یا پیداکار پیدا کرنے کے لیے کام نہیں کر رہا بلکہ اجرت کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کی اجرت اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ یا تو وہ کسی اور مالک یا ادارے کی تلاش میں رہے گا اور اپنی محنت کی زیادہ بہتر قیمت وصول کرنے کی کوشش کرے گا، یا زندہ رہنے کے لیے وہی کام کرتے رہنے پر مجبور ہوگا۔ تیسری مثال میں جو صورت بیان کی گئی ہے اس میں وہ بغیر کسی بے حسی کے اور بغیر کسی جبر کے کام کر رہا ہے۔ سوشلسٹ سوسائٹی میں ایسی نجی پیدا کا امکان ہی نہیں جو انفرادی ضروریات کی کفالت سے زیادہ ہو، کیونکہ دوسروں کی ضروریات کی کفالت کی قیمت پر اپنی ضروریات پوری کرنے کی اجازت نہیں، اور چونکہ قومی ملکیتی ادارے پورے سماج کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ تیسری مثال تمام حالات میں پیداواری عمل جاری رہتا ہے۔ تو یہ تیسری مثال تمام حالات میں پیداواری عمل جاری رہتا ہے۔ اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ سماج میں پیداوار چند مالکوں کے ہاتھوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور پھیلتی رہتی ہے، جو خود کام نہیں کرتے بلکہ محنت کاروں کی محنت کا استحصال کرتے ہیں، کیونکہ وہ مزدور زندہ رہنے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم سبز کتاب نہ صرف مادی پیداوار کا مسئلہ حل کرتی ہے بلکہ انسانی سماج کے مسائل کا جامع حل بھی پیش کرتی ہے تاکہ فرد کو مادی اور روحانی آزادی حاصل ہو، وہ آزادی جو حصول مسرت کے لیے ضروری ہے۔
दूसरी मिसाल, अगर हम फर्ज करें कि पूरी कौमी दौलत 10 यूनिट है और आबादी 10 अफराद हैं, तो हर एक के हिस्से में एक एक यूनिट आएगा। अगर किसी फर्द के कब्जे में एक से ज्यादा यूनिट है तो उसी कौम के किसी दूसरे फर्द के पास कुछ नहीं होगा, और इसकी वजह यह है कि उसके हिस्से का यूनिट दूसरे ने ले लिया है। इसी तरह से ऐसी सोसाइटी में गरीब और अमीर पैदा होते हैं जहां इस्तेहसाल का दौर दौरा हो। आप फर्ज करेंगे सोसाइटी के 5 मेंबरों के कब्जे में 2-2 यूनिट हैं। इस तरह से बाकी मांदा 5 जो हैं उनके पास कुछ नहीं होगा। गोया इस सोसाइटी के 50% का हक गसब हो गया, क्योंकि उनके हिस्से का एक एक यूनिट दूसरे 5 अफराद ने अपने कब्जे में कर लिया। अगर इस सोसाइटी के एक फर्द की जरूरत दौलत के एक यूनिट से पूरी हो जाती है, तो ऐसा फर्द जिसके कब्जे में एक से ज्यादा यूनिट हैं, उसने सोसाइटी के दूसरे फर्द का हक मारा है, क्योंकि ये उसकी जरूरत से ज्यादा है। लिहाजा उसने इसे जखीरा अंदोजी के लिए छीन रखा है। दौलत की ये जखीरा अंदोजी दूसरों की जरूरियात और दूसरों का हक छीन कर ही मुमकिन है। यही वजह है कि सोसाइटी में चंद ऐसे लोग हैं जो दौलत पर कब्जा जमाए बैठे हैं और उसे खर्च नहीं करते, क्योंकि ये उनकी जरूरत से ज्यादा है। और बाज ऐसे हैं जो कौमी दौलत में अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि वो इससे महरूम हैं और अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए उनके पास कुछ नहीं। हकीकत में ये चोरी और लूट है। मगर चूंकि इस सोसाइटी में गैर मुनसिफाना और इस्तेहसाली कवानीन नाफिज हैं, इसलिए उनका ये अमल कानून के मुताबिक और जायज करार पाता है। अल मकसद जो जरूरत से ज्यादा है, इस पर सोसाइटी के तमाम अफराद का हक होना चाहिए। फर्द को अपनी जरूरत में से बचत करने का हक होना चाहिए, क्योंकि जो जरूरियात से ज्यादा है उसकी जखीरा अंदोजी करना कौमी दौलत के ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। एक हुनरमंद और मेहनती को भी उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी हुनरमंदी के बलबूते पर दूसरों का हिस्सा हथियाए, मगर उन्हें अपनी मेहनत के फायद पर हक होना चाहिए। इसी तरह एक माजूर शख्स के लिए उसका हिस्सा महफूज होना चाहिए, जितना कि एक सेहतमंद के लिए है। एक कौम की दौलत एक कारपोरेशन की तरह है या सप्लाई स्टोर की तरह, जो रोजाना अपने अराकीन को सप्लाई करता है, जो कि उनकी रोज की जरूरत के लिए काफी है। अब इस हिस्से में से कोई शख्स बचाना चाहता है तो ये उसका हक है। इस मामले में वो अपनी हुनरमंदी भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो शख्स अपनी इस्तेदाद अपने हिस्से से ज्यादा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो बिलाशुबा चोर है। इसलिए जो अपनी जरूरत से ज्यादा दौलत जमा करने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल कर रहा है, वो अवाम के हुकूक गसब करने की कोशिश कर रहा है। नई सोशलिस्ट सोसाइटी में लोगों की दौलत के माबैन फर्क सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए जायज है जो कौमी खिदमत सर अंजाम देते हैं। कौम उनकी खिदमत के बराबर कौमी दौलत में से उनका हिस्सा मुकर्रर कर देती है। अफराद के हिस्सों में फर्क उनकी कौमी खिदमत का और जो वो पैदा करते हैं उसकी रूह से है। इस तरह तारीख के तजर्बों ने एक नए तजर्बे को जन्म दिया है, जिसमें इंसान की हसूल आज़ादी और हसूल मसरत की जिद्दोजहद अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाती है, जिसमें वो अपनी जरूरियात भी पूरी करता है और दूसरों के इस्तेहसाल से भी बच जाता है। जुल्म का खात्मा करते हुए और कौमी दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए वो आखिरी मसरत की मंजिल पा लेता है। नए तजुर्बे, आप अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए खुद काम करते हैं, बजाय इसके कि दूसरे आपके लिए काम करें, और आप दूसरों की मेहनत पर गुजारा करें या दूसरों का हक छीनने के लिए काम करें। यह इंसान को जरूरियात से निजात दिलाने का नजरिया है। इस तरह नई सोशलिस्ट सोसाइटी इस दुनिया में मौजूद गैर मुनसिफाना रिश्तों के बाहमी टकराव के नतीजे में वजूह पजीर हुई है। इसमें एक फितरी हल पेश किया है, जिसका नाम गैर इस्तेसाली निजी मलकियत और उसके साथ साथ समाजी मलकियत है, जिसमें पैदावार का हिस्सादारों का निजाम है। एक ऐसी निजी मलकियत जिसकी बुनियाद उजरती मजदूरों की मेहनत पर हो, उसकी जगह इज्तमाही मलकियत का निजाम कायम कर दिया गया है। जो भी इस घर का मालिक है जिसमें आप रहते हैं, उस गाड़ी का मालिक है जिसमें आप सवारी करते हैं, और इस आमदनी का मालिक है जिससे आप गुजारा करते हैं। वो आपकी आज़ादी या उसके एक हिस्से का मालिक है, और जबकि आज़ादी नाकाबिले तकसीम है। इंसान की खुशी आज़ादी में है।
کسی بھی شخص کو خوش ہونے کے لیے اس کا آزاد ہونا لازمی ہے، اور آزاد ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو۔ جس شخص کا بھی آپ کی ضروریات پر قبضہ ہے، اس کا آپ پر بھی قبضہ ہے۔ وہ آپ کا استحصال کرتا ہے اور غلامی کے غیر قانونی ہونے کے باوجود وہ آپ کو غلام بنا سکتا ہے۔ انسان کی مادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان اور ذریعہ نقل و حمل ہے۔ یہ اس کی نجی ملکیت میں ہونے چاہیے۔ یہ کسی سے بھی کرائے پر حاصل نہیں کیے جانے چاہیے۔ اگر وہ انہیں کرائے پر لینے پر مجبور ہے تو اس کے اصل مالک، خواہ وہ کوئی فرد ہو یا سوسائٹی، ان کا اس کی نجی زندگی میں دخل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی مادی ضروریات پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اس کی آزادی پر غالب آ جاتے ہیں اور اسے بنیادی مسرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نے کرائے کا لباس پہن رکھا ہو تو اس کا مالک اسے راہ چلتے میں روک کر اتروا سکتا ہے، ننگا کر سکتا ہے۔ اسی طرح گاڑی کا مالک بیچ سڑک میں روک کر اسے اتار سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا مالک جب چاہے اسے بے گھر کر سکتا ہے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ انسان کی بنیادی ضروریات قانونی اور انتظامی پہلوؤں سے ماپی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر سوسائٹی کی اساس فطری قانون پر ہونی چاہیے جو بنیادی ضروریات پر لاگو ہو۔ سوشلسٹ سوسائٹی کا مقصد انسان کی مسرت کا حصول ہے جو محض مادی اور روحانی آزادی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس آزادی کا دار و مدار اس کی اپنی ضروریات پر کنٹرول کی حد تک ہے۔ یہ کنٹرول جو ذاتی ہے اور مقدس ہے۔ آپ کی ضرورت نہ تو کسی دوسرے کے قبضے میں ہونی چاہیے اور نہ ہی سوسائٹی کے کسی طبقے کی حرص کا نشانہ ہونی چاہیے، ورنہ آپ ہمیشہ پریشانی میں رہیں گے جو آپ کی خوشی کو کھا جائے گی، آپ کی آزادی سلب کر لے گی، کیونکہ آپ ہر وقت بیرونی مداخلت کے خطرے سے دوچار رہیں گے۔ موجودہ سوسائٹیوں میں انقلاب لانے اور انہیں اجرتی محنت کے سماج سے حصے داری کے سماج میں بدلنا ابدی ہے، کیونکہ یہ اقتصادی میدان میں کار فرما مختلف نظریات کی جدلیات کا تقاضا ہے۔ اجرتی نظام میں جو غیر منصفانہ انسانی رشتے بنتے ہیں اور ان سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کا لازمی نتیجہ ہے کہ نیا نظام لایا جائے۔ سرمایہ دارانہ ممالک میں ٹریڈ یونینوں نے جو طاقت حاصل کر لی ہے، وہ اجرتی محنت کی سوسائٹیوں کو حصہ داری کی سوسائٹیوں میں بدلنے کی اہلیت کے قابل ہو گئی ہیں۔ گمان غالب ہے کہ سوشلزم کے لیے انقلاب اس وقت پھوٹ پڑے گا جب پیدا کرنے والے پیداوار میں شراکت مانگیں گے۔ مزدوروں کی ہڑتال کا مقصد اجرتوں میں اضافے کے مطالبے سے پیداوار میں حصے کے مطالبے میں بدل جائے گا، اور یہ جلد یا بدیر سبز کتاب کی رہنمائی میں وقوع پذیر ہوگا۔ لیکن آخری اقدام تا وقت وہی ہوگا جب سوشلسٹ سماج اس منزل پر پہنچے گا جہاں منافع اور پیسہ دونوں غائب ہو جائیں گے۔ یہ سماج کو مکمل طور پر پیداکار سماج میں تبدیل کرنے اور پیداوار کی اس سطح پر پہنچانے کے ذریعے سے ہوگا جہاں ہر فرد کی بنیادی ضروریات تسلی بخش طور پر پوری ہوں گی۔ آخری مرحلے میں منافع کا تصور خود ختم ہو جائے گا اور پیسے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ منافع کا تصور اصل میں استحصال کو تسلیم کرنا ہے کہ منافع کے وجود کو مان لینے کا مطلب اس کو محدود رکھنے کے امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ منافع کو محدود رکھنے کے مختلف اقدام اصل میں اصلاح کی کوششیں ہیں۔ ایک انسان کا دوسرے کے ہاتھوں استحصال کا مکمل خاتمہ نہیں، آخری حال منافع کو ختم کرنا ہے، مگر چونکہ منافع کا تصور معاشی عمل کا اصل محرک ہے، اس لیے اسے ختم کرنے کا فیصلہ اتنا آسان بھی نہیں۔ یہ ایک اجتماعی پیداوار میں ترقی کے نتیجے کے طور پر ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر سوسائٹی کی تمام مادی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ منافع میں اضافے کی کوشش بالآخر اس کے خاتمے پر منتج ہوگی۔ گھریلو ملازمین خواہ وہ تنخواہ پر ہوں یا بلا تنخواہ ایک طرح کے غلام ہیں۔ حقیقت میں وہ دور حاضر کے غلام ہی ہیں، مگر چونکہ نئی سوشلسٹ سوسائٹی کی بنیاد پیداوار میں حصہ داری پر ہے، اجرت نہیں، فطری سوشلسٹ قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پیدا نہیں کرتے، خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور خدمات کا کوئی مادی وجود نہیں کہ اس کے حصے کیے جا سکیں جیسے کہ عام پیداوار کے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے گھریلو ملازمین کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اجرت یا بغیر اجرت پر کام کریں۔ چونکہ اجرتی مزدور ایک طرح کے غلام ہی ہوتے ہیں
اور ان کی غلامی اس وقت تک وجود رکھتی ہے جب تک وہ اجرت پر کام کرتے ہیں۔ اس لیے گھریلو ملازمین کی صورت عام اجرتی مزدوروں سے بھی بدتر ہے جو کاروباری اداروں میں کام کرتے ہیں، لہٰذا انہیں سماج کی غلامی سے نجات دلانے کی ضرورت عام اجرتی مزدوروں سے کہیں زیادہ ہے۔ گھریلو ملازمین کی معاشرتی حالت کو غلامی سے تھوڑا سا ہی بہتر کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے عالمی نظریے کو ہر قسم کی ناانصافی، جبر و استحصال اور معاشی و سیاسی غلبے کی زنجیروں سے نجات کی نوید قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسے معاشرے کی تعبیر ہے جہاں تمام لوگ آزاد اور برابر ہوں، وہ اختیار اور دولت اور اسلحہ میں برابر کا حصہ رکھتے ہوں تاکہ آزادی کی آخری اور مکمل فتح حاصل ہو۔ لہٰذا سبز کتاب اجرتی مزدوروں اور گھریلو ملازمین کے گروہ کثیر کو نجات کی راہ دکھاتی ہے تاکہ آزادی انسان حاصل ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بلکہ لازمی ہے کہ گھریلو ملازمین کو غلامی کی حالت سے چھٹکارا دلانے کی جدوجہد کی جائے اور انہیں گھروں سے باہر پیداواری عمل میں شامل کر کے ان کا حصہ دلایا جائے۔ گھر کا کام گھر میں رہنے والے خود کریں، لیکن گھر میں ضروری خدمات کے مسئلے کو بلا تنخواہ یا تنخواہ دار خادمین کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایسے کارکنوں کے ذریعے جنہیں گھریلو کاموں کی انجام دہی کے دوران ترقی دی جا سکتی ہو اور انہیں تمام سماجی اور مادی تحفظات حاصل ہوں جو دوسرے سرکاری ملازمین کو حاصل ہیں۔